کسی بھی انسان کو صرف اس کے چہرے یا رنگت سے کشش محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مکمل شخصیت سے ہوتی ہے، اور یہی مکمل شخصیت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر لوگ ہمارے بارے میں اپنے ذہن میں ایک امیج کریٹ کرتے ہیں، اور یہی وہ بنیاد ہوتی ہے جس پر ہم بغیر کچھ کہے سامنے والے پر اپنا ایک امیج چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ خوبیاں شیئر کروں گی تاکہ آپ اپنی اوور آل پرسنالٹی کو نکھار سکیں اور اسے مزید پرکشش بنا سکیں، تاکہ آپ اپنی زندگی میں بہتر مواقع اور بہتر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ تو سب سے پہلی خوبی جو آپ کی پرسنالٹی کو پرکشش بناتی ہے وہ ہے آپ کا پوسچر، آپ کا اٹھنے کا، بیٹھنے کا طریقہ۔ اگر آپ کا پوسچر ہی درست نہیں ہے تو یہ آپ کے اندرونی جو اعتماد ہے اس کو ہی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کی شخصیت کو کمزور اور ماند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا پوسچر بالکل ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اندرونی اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ درست پوسچر کے لیے آپ کا سر بالکل سیدھا ہونا چاہیے اور آپ کی پیٹھ ایک سیدھی لائن میں ہونی چاہیے۔ اکثر میں نے بچیوں کو دیکھا ہے جن کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اچھی ہائٹ ہوتی ہے، مطلب وہ پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہے کلاس میں، تو وہ تھوڑا سا جھک کے بیٹھتی ہیں کہ ہم باقی بچوں کے برابر نظر آئیں یا ہم زیادہ پرومیننٹ نہ ہو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا پوسچر خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو خاص طور پہ آپ اپنے آس پاس جب کسی بھی بچے کو اس طرح سے بیٹھا ہوا دیکھیں تو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں اور ضرور انہیں سیدھا بیٹھنے کے لیے کہیں، اور آپ خود بھی کہ بالکل آپ کا پوسچر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، سر سیدھا ہونا چاہیے، آپ کی جو کمر کی جو لائن ہے سیدھی ہونی چاہیے، اور جو آپ کی ٹھوڑی ہے، چن ہے، فرش کے بالکل متوازی ہونے چاہیے، نہ تو اتنی اوپر ہو کہ آپ کی گردن نظر آئے بہت زیادہ آگے کو نکلی ہوئی، اور نہ ہی اتنی زیادہ نیچے ہو کہ آپ کی گردن جو ہے آپ کی چن کے پیچھے چھپ جائے، اور گردن جو ہے آپ کی بالکل آرام دہ حالت میں ہونی چاہیے، اور ٹھوڑی زمین کے متوازی، اور آپ کے کندھے جو ہیں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، نہ تو اتنے جھکے ہوئے ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ کھنچے ہوئے ہوں۔ درست طریقہ یہ ہے کہ آپ کندھوں کو اوپر لے کر جا کر پیچھے لے جائیں اور پھر نیچے گرا دیں، کہ بالکل سٹریٹ ہونے چاہیے۔ تو یہ ہے آپ کے کندھوں کی پوزیشن، پیچھے اور نیچے، یہی صحیح پوسچر ہے۔ سر اور کمر سیدھی لائن میں، ٹھوڑی فرش کے متوازی، کندھے پیچھے اور نیچے، اور آپ کا پیٹ جو ہے تھوڑا سا اندر ہونا چاہیے، نہ اتنا باہر کہ آپ کا بدن جو ہے وہ برا لگے، اور نہ اتنا اندر کہ سانس ہی رکنے لگے۔ اگر آپ جان بوجھ کر بھی پیٹ کو ہلکا سا اندر رکھتے ہیں تو آپ کی جو کمر ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے، اور آپ کا پوسچر بالکل درست نظر آتا ہے، جو آپ کے اعتماد کی جھلک دکھاتا ہے اور آپ کو مزید اٹریکٹیو بناتا ہے۔ تو یہ تھی آپ کی باڈی کی پوزیشن۔ پوسچر میں ہم آنکھوں کی پوزیشن پر بھی بات کریں گے۔ جب آپ کسی کو دیکھیں تو آپ کی آنکھیں جو کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور توجہ جو آپ کی فوکسڈ ہونی چاہیے، جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہے اسے فیل کریں، نہ تو بہت زیادہ گھوریں اور نہ بار بار نظریں ادھر ادھر کریں۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو ان کی آنکھوں میں دیکھیں، آپ کی نظریں پرسکون ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اگلی خوبی کی طرف آتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو پرکشش بناتی ہے، وہ ہے اچھا برتاؤ، وہ آداب اور اخلاقیات یاد رکھنا جو ہمیں بچپن میں سکھائے گئے تھے، اور ان کا بروقت استعمال کرنا۔ جیسے اگر آپ کسی گروپ میں بات کر رہے ہیں، 4-5 لوگ بیٹھے بات کر رہے ہیں آپس میں، تو بہت زور سے نہیں بولنا کہ سب میری آواز سنیں، آپ کو نرمی اور سکون سے بات کرنی ہے۔ سوری، تھینک یو، پلیز، ایکسکیوز می، یہ الفاظ ضرور استعمال کریں، انہیں بولنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، لیکن یہی الفاظ آپ کو مہذب اور شائستہ بناتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور کوئی راستے میں ہیں تو ایکسکیوز می کہیں، دھکے دے کر راستہ مت بنائیں۔ کچھ سماجی آداب بھی اپنائیں، جیسے اگر آپ نے کسی سے کچھ لیا ہے تو وہ چیز واپس دیں بغیر اس کے کہ وہ آپ سے مانگے۔ اگر آپ نے کسی سے ملاقات کا وقت لیا ہے تو وقت کی پابندی کریں، کسی کو انتظار نہ کروائیں، کیونکہ جو لوگ دوسروں کو انتظار کرواتے ہیں ان کی پرسنالٹی متاثر ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی غیر ضروری جسمانی حرکات سے بھی بچیں، جیسے ناخن دانتوں سے کاٹنا، اپنی باڈی میں ایچنگ کرنا، جیسے خارش کرنا، اور میز پر انگلیاں بجانا، قلم کو ٹک 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 کرنا، ٹانگ ہلانا، بار بار گردن کو جھٹکنا یا گلا صاف کرنا،
یہ سب چیزیں اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں نا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنی ہی باڈی پر کنٹرول نہیں ہے، اور یہ سب کسی کو پھر اچھا بھی نہیں لگتا، اور یہ آپ کی شخصیت کو ہلکا بناتا ہے۔ اس لیے اگر ہم ان آداب کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں تو ہماری جو پرسنالٹی ہے نا خود بخود پرکشش بن جائے گی۔ اور اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں آداب پر بھی ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہمیں دکھاوا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو متاثر کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا یہ سب اپنی پرسنالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ہیں، تاکہ ہم خود ایک بہتر انسان بنیں، خود پر زیادہ اعتماد محسوس کر سکیں اور اپنی پرسنالٹی کی بدولت بہتر مواقع کو اچیو کر سکیں۔ لیکن یہ سب کسی کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کو دکھائیں ایسا، تو ہم خود کو کچھ اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم ہوتے نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اوور کانفیڈنٹ لگنے لگتے ہیں، اور ہماری جو پرسنالٹی ہے نا وہ بھی پھر جعلی جعلی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے کر کے دکھا رہے ہیں یا اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو یہ ساری چیزیں اپنی پرسنالٹی میں شامل کرنی ہے، اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنانی ہے۔ اور جعلی شخصیت جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی دلکش نہیں لگتی اور کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جن کی شخصیت پرکشش لگتی ہے نا وہ بہت پرسکون اور مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ یہ ظاہر نہیں کرتے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ جتنا زیادہ آپ قدرتی اور خود پر مطمئن ہوں گے نا اتنی ہی دلکش آپ کی شخصیت لگے گی، اور جتنا زیادہ آپ کے ذہن پر سٹریس ہوگا، جتنی زیادہ ٹینشن ہوگی کہ مجھے دوسروں کو متاثر کرنا ہے، اتنی ہی زیادہ آپ کی شخصیت مصنوعی اور بے جان لگے گی۔ اور اس کے بعد آتے ہیں اگلی خوبی کی طرف جو ایک انسان کو دوسروں سے زیادہ پرکشش بناتی ہے، وہ ہے جذباتی پختگی، ایموشنل میچورٹی۔ جذباتی طور پر پختہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل سنجیدہ ہو جائیں، کسی سے بات نہ کریں، بالکل سیدھے کھڑے رہیں، نہ ہنسیں نہ بولیں، بس خاموشی اختیار کریں، نہیں، بلکہ جذباتی میچورٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندر سے پرسکون ہو، آرام دہ ہوں اور اپنے جذبات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جیسے اگر آپ کو کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو فوری طور پر ریئیکٹ کرنے کی بجائے آپ کو اپنے غصے پر قابو رکھنا آتا ہو، آپ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور جب آپ کو صحیح وقت لگے یا صحیح طریقے سے اس کو آپ جواب دے سکیں۔ اور ایموشنل میچورٹی پہ میں آلریڈی پہلے بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکی ہوں جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دوں گی، اور آپ اس کو بھی جا کر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نا آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ ہم جذباتی طور پر کس طرح پختہ ہو سکتے ہیں اور اپنی شخصیت کو مزید پرکشش بنا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف جو شخصیت کی تعمیر میں بار بار دہرایا جاتا ہے، چاہے آپ کسی بھی موضوع پر بات کریں، وہ ہے ورک آؤٹ کرنا اور صحت مند خوراک کھانا۔ کیونکہ جب ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں نا اور صحت مند غذا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم فٹ رہتا ہے اور ہماری کشش خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارا انرجی لیول بڑھ جاتا ہے، ہم زیادہ ایکٹیو اور چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں، اور ایک ایکٹیو اور پرجوش شخصیت ہی پرکشش ہوتی ہے، نہ کہ ایک سست اور کاہل شخصیت۔ جو لوگ نہ ورک آؤٹ کرتے ہیں نہ صحت مند خوراک کھاتے ہیں ان کے چہروں سے بھی توانائی کا اظہار نہیں ہوتا، اور جبکہ اگر آپ دیکھیں جو لوگ ورزش کرتے ہیں نا ان کے چہرے پر ایک قدرتی چمک ہوتی ہے، ان کا جسم بھی متوازن، موزوں اور فٹ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی اپنی شخصیت کو پرکشش بنانا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے اپنی خوراک کو صحت مند بنائیں اور تھوڑی بہت ورزش کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ ضرور بنائیں۔ جب آپ کا جسم فٹ ہوگا نا، توانائی آپ کی بلند ہوگی تو آپ کی شخصیت خود ہی دلکش بن جائے گی۔ اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف جس نے میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لائی، وہ ہے روحانیت کو اپنانا۔ اسٹارٹ پریکٹسنگ اسپرچویلٹی۔ اپنی زندگی میں نہ کسی صورت میں روحانی مشق کو شامل ضرور کریں، میڈیٹیشن کریں اور نماز، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، اچھی کتابیں پڑھیں جن سے آپ کو اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ جو چیز آپ کو آسان لگے نا بس روحانیت کا سفر شروع کریں۔ قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ضرور تھوڑا سا ہی چاہے پڑھیں، آپ قرآن پاک ضرور پڑھیں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں نا تو بہت سی باتیں اور مسائل آپ کو تنگ کرنا بند کر دیتے ہیں، آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں،
آپ کو فالتو کی چیزیں جو ہے نا زندگی میں پریشان نہیں کرتی، آپ کو اللہ پاک پر یقین پختہ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو اندرونی شفا شروع ہوتی ہے، اور جب اندر سے سکون آتا ہے تو وہ بیرونی ماحول پر بھی جھلکنے لگتا ہے۔ باہر پھر آپ کے آس پاس کیسی بھی سچویشن ہو، کیسی بھی انوائرمنٹ ہو، کیسے بھی لوگ ہوں، آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، آپ خود کو بہت بہتر اور اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر قبول کرنے لگتے ہیں، خود سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ پاک آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور آپ خود سے اتنی محبت کرنے لگتے ہیں نا کہ آپ کا زندگی کو دیکھنے کا انداز ہی مختلف ہو جاتا ہے، پازیٹیو مائنڈ ہو جاتا ہے آپ کا، اطمینان بڑھ جاتا ہے، اور دوسروں کو اور خود کو زیادہ آسانی سے قبول کرنے لگتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھ کر آپ کو آپ حسد نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے جس کو جو دیا ہے آپ کو دے کر خوشی ہوتی ہے، اور آپ کو بھی جو اللہ پاک نے دیا ہے آپ میں شکر گزاری کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اور آپ اپنے اندر کی آواز سے جڑنے لگتے ہیں، جو ایک اندرونی اعتماد پیدا کرتی ہے نا، اور یہی اندرونی اعتماد آپ کی شخصیت کو قدرتی طور پر پرکشش بنا دیتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ روحانیت کی راہ پر بڑھاپے میں یا ریٹائرمنٹ کے بعد چلنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ساری عمر جوانی میں نا ہر کام کی ذمہ داریوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کام کر لیں، پھر نماز شروع کریں گے، یہ کر لیں، پھر کام شروع کریں گے، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں یا ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنا بہت ٹائم ضائع کر دیا، پھر نماز کی طرف آتے ہیں۔ جب تمام ذمہ داریاں ختم ہو جائیں نا، وہ تب ان کا خیال ہوتا ہے کہ تب ہم اس طرف آئیں گے۔ یہ جو تصور ہے نا بالکل غلط ہے، کیونکہ اس وقت نہ کچھ سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کچھ سیکھنے کی۔ جتنا جلد روحانیت کی راہ پر چلنا شروع کریں گے نا، اتنی ہی جلد آپ کی زندگی کے کئی مسائل، سوالات اور الجھنیں خود بخود حل ہوتی جائیں گی۔ اس لیے اپنے روحانی سفر نہ صرف آپ کی شخصیت کو نکھارتا ہے بلکہ آپ کو ایک بہترین انسان بھی بناتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی شخصیت کو مزید پرکشش بنانا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو اپنی لینگویج پر بھی عبور حاصل کرنا چاہیے، آپ کو انگریزی بولنا بھی سیکھنا چاہیے۔ جب کوئی انسان روانی سے انگلش بولتا ہے نا، تو اس کی شخصیت دوسروں کو متوجہ کرتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انگریزی بولنے یا نہ بولنے سے کسی کی ذہانت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ایک جیسے سوشل انوائرمنٹ ایسا بن چکا ہے کہ جو انگریزی بولتا ہے نا، وہ خود بہت دوسروں سے بہتر اور خود کو اعلیٰ محسوس کرتا ہے۔ تو انگریزی بولنے سے آپ کے اندر بھی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے بھی بغیر جھجک بات کر سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل کا انوائرمنٹ ہے، ہر کوئی جو ہے نا، کسی کو انگلش آتی ہو یا نہ آتی ہو، غلط سلط کئی لوگ تو میں نے دیکھا وہ بھی بول جاتے ہیں۔ تو جب آپ کو بھی آتی ہوگی نا، تو آپ اچھے طریقے سے کسی سے بات کر سکیں گے، پھر آپ ڈریں گے نہیں کسی سے بات کرنے سے پہلے کہ یہ میرے سے جو بات کرے گا مجھے سمجھ آئے گی یا نہیں، یا میں اس کا کیسے جواب دوں گا۔ اور پھر پروفیشنل لائف میں بھی ترقی کے زیادہ موقع ملتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو آپ اس پہ نا ضرور آپ نے جو بھی بک ہے نا آپ پڑھیں، ریڈ کریں، انگلش کی بکس پڑھیں، اور اس کی وکیبلری ایک پیج پہ لکھتے جائیں، اس کے سامنے میننگز لکھیں، اس سے آپ کی وکیبلری جو ہے نا وہ انکریز ہوگی۔ میں بہت چھوٹی کلاس سے میں اپنی وکیبلری کی اپنی ایک نا نوٹ بک بناتی ہوتی تھی، اس میں جو میری کلاس کی یعنی جس کلاس کی بھی بک ہوتی تھی نا، اس میں سے جو مشکل الفاظ ہوتے تھے وہ میں ایک سائڈ پہ لکھ کے اس کے میننگ لکھتی تھی۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ میری وکیبلری میں نا اضافہ ہوتا جاتا تھا، اور پھر مجھے نا ان کو یوز کرنے میں بھی ہر جگہ آسانی ہوتی تھی۔ اسی طرح سے آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں، کوئی بھی بک لیں، آپ اس کو ریڈ کریں، اس میں سے جو ورڈز ہیں ان کو لکھیں اور اس کے میننگ آگے لکھیں، اور ان کو اپنی وکیبلری میں یوز کریں ڈے ٹو ڈے، جو ہر جگہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو میرے بتائے گئے تمام پوائنٹس پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میں کن ٹاپکس پر مزید ویڈیوز بناؤں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔